جن کا عوام الناس میں خصوصاً سکولی طبقے میں قومی ترانہ مشہور ہے، ان کی کتاب شاہنامہ اسلام سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں مسجد و مکتب کے عنوان سے، جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نظم سے پہلے ایک ان کا نثری بیان نظم سے پہلے نثری بیان ایک پیش کرتا ہوں کہ جو اس نظم سے پہلے ان کی اپنے قلم سے ان کی اپنی قلم کا لکھا ہوا، جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی۔ یہ جو موقف ہم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم تمام تر مسلمانوں کی تباہی، بربادی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار اسکولی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں، حفیظ نے اسی کو حفیظ کا بالکل بیان ہمارے مطابق ہے۔ حافظ جالندری کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ۔ اب میں مسجد و مکتب نظم کی طرف آتا ہوں۔ مسجد سے مراد ان کی مسجد ہے جس کے اندر انہوں نے تعلیم، اسلامی تعلیم، دینی مذہبی تعلیم جس میں انہوں نے حاصل کی تھی، اور مکتب سے مراد ان کی سکول ہے جس کے اندر انہوں نے یہ انگریزی تعلیم حاصل کی۔ اب وہ موازنہ کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو مسجد سے کیا ملا اور مکتب سے کیا ملا۔ پہلے وہ مسجد کا کچھ تعارف کروائیں گے اور پھر اس کے بعد مسجد کے استاد کا، اور پھر اس کے بعد سکول۔ غور فرمائیں، فرماتے ہیں ابھی لوری نہ دی تھی جنبش دامان مادر نے، کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے۔ ماں کی گود نے ابھی لوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا نعرہ میرے دل میں گرم ہو، میرے دل کو اللہ اکبر کے نعرہ نے گرما دیا۔ نہ الٹا تھا بھی مضمون طفلی کا ورق میں نے، لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے۔ ابھی بالکل بچپنے میں تھا کہ بسم اللہ کا سبق پڑھ لیا۔ ابھی ملبوس گویائی نہ تھی پوری، ابھی ملبوس گویائی نہ تھا پوری طرح پھیلا کہ سیکھا تھا زبانیں قل هو اللہ احد کہنا۔ ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے قل هو اللہ احد سیکھ لیا۔ وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا، دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا۔ کیونکہ میرے ماں باپ ہمیشہ قرآن کا وظیفہ رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی مادری زبان میں دین کا سبق پڑھا۔ پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد رانما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا۔ میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ آ گیا۔ مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو، خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو۔ دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا جل شانہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے راستے میں آ کر بچہ جوان ہونا چاہیے، تو اس لیے مجھے اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں کہ استاد کیسا تھا۔ ہاں، مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا، آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی، یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں، جس طرح چودھری اور محلے دار ان کو پھیرتے ہیں، ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں، گلی والے ملا وہ فرماتے ہیں میرا استاد کیا تھا، ایسا نہیں تھا۔
سنو کیا تھا؟ میرا استاد حق آگاہ تھا، مرد مسلمان تھا، پرستارے خدائے پاک تھا، پابند قرآن تھا. خدا حق آگاہ، حق سے بے خبر نہیں تھا، حق جانتا تھا کہ حق کیا ہے. مرد مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، پرستار خدائے پاک تھا، اور قرآن کا پابند نہیں، پابند تھا، خالی پڑھنے والا نہیں تھا، چلنے والا تھا. آج کے ملا تو پابند انگریز کے ہیں لانتی، پابند سکول کے ہیں، انگریزی تعلیم کے ہیں، انگریزی تہذیب کے ہیں لانتی، اور پڑھاتے قرآن ہیں. وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند تھا، وہ مسلم تھا، بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے، صاف اور سادہ اصول، کوئی تکلف بناوٹ فیشن عیاشی بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا استاد. جیسے آج کے ملا فیشنی ہے، وہ فیشنی نہیں. وہ مسلم تھا، بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے. وہ کہتا تھا خدا ایک ہے، محمد ہے رسول اس کے. عقیدہ بیان کر رہے ہیں بھائی، عقیدہ. اسے ایمان تھا، ایمان ہی کی استقامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر. عقیدہ مسلم بیان کر دیا. عقیدہ مسلم ہے بھائی، تو خدا کو ایک مانو، محمد پاک کو رسول مانو، تمام نبیوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، قیامت کو مانو، اور تقدیر کو مانو. اصول ستہ بیان کر دی. محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو، نظر آتا تھا سہرائے عرب باغ بہشت اس کو. فرماتے ہیں میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا، محب تھا، اس وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی پہچان وہ کر لیتا تھا، اس کا دل تمیز رکھتا. کیونکہ اہل محبت ہمیشہ باتمیز ہوتے ہیں. بے تمیز جس کو برائی نیکی، ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کفر اسلام اور سنت و بدعت اور حق باطل کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، تمیز ہی نہ رکھتا ہو، وہ دل منافق، وہ دل. اسی وجہ سے ہمارا کلندر لاہوری فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیو ملا پیری. حاکم اور ملا اور پیر کے قتل کیے ہوئے مسلم، تیرے دل کا شیشہ اب وہ شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا. تیرا دل تمیز کر لیتا تھا. آج تو اندھا ہو چکا ہے، تیرا دل اندھا ہو چکا. تجھے حاکموں حکومتوں، لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی ملاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا. تیرا دل اب اندھا ہو گیا. اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. بتاؤ کس کو جھوٹا کہیں لانتی. ایک صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے، دوسرا ان کو تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے، اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے. لانتی تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ قرآن تو صدیق اکبر نے دیا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پہرا صدیق اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے. کیوں؟ سنو تفسیر قرطبی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر خود ہو گئے تھے. فرماتے ہیں جو کہے محمد فوت ہو گئے میں مار دوں گا. حضور چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے ان کے قدم لڑکھایا جائے.
عثمان غنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے، ٹانگیں جواب دے گئی. مولا علی غاروں میں منہ کر گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے. ایک صدیق اکبر تھا، صدقے جاؤں، جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد رسول ہے تو خدا تو نہیں، موت تو ہر رسول کو آتی ہے، خدا کو نہیں آتی. معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گا، جہاں عثمان غنی جواب دے گا، جہاں مولا علی جواب دے گا، وہاں پر قائم رہنے والا صدیق اکبر. پھر مسئلہ کہتا ہے کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، لاکھ لعنات، یہ دل مسخ ہو چکے ہیں. اور کیا سمجھ بات کیا ہے؟ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت کو. آج کا برائلر اہل محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس لائن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا، غیرت کیا اور بےغیرتی کیا ہے. ماں بہن کو ننگا ماں بہن کے پردے اتار کر سکولوں میں ادھر ادھر بھیج کر پھر کہتا ہے ترقی کر رہا ہوں، اور ابھی پھر بھی کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل محبت ہوں. ارے دلے، اہل محبت بھی کبھی دلے ہوتے ہیں؟ عجیب بات ہے. نظر آتا تھا سہرائے عرب باغ بہشت کو. فرماتے ہیں میرا استاد کوئی عجیب عاشق تھا اللہ رسول کا کہ عرب کا جنگل اس کو بہشت کا باغ نظر آتا تھا. کیا مطلب؟ وہ انگریزی تہذیب اور انگریزی سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. جیسے آگے چل کر کہتے ہیں وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے. کٹر سننے گا، کٹر سننے گا. وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے. ایمان کی محافظ ہے حضور کی ماں. نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اس باب زینت پر. فرماتے ہیں پھر استاد بڑا بے نیاز تھا، بڑا بے پرواہ تھا، بھوک کی طبیعت کا نہیں تھا. آج کے ملاؤں کی طرح، مفتی کی طرح جو انگریز کے ساز و سامان کو دیکھ کر منہ بھر جاتا ہے ان کا تھوک سے منہ بھر جاتے ہیں اور پانی منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہری مفتی جی چشتی پاگل ہو گیا، دیکھو ترقی کہاں پہنچ گئی. وہ فرماتے ہیں ارے پاگل کا بچہ، جو بھوک کی طبیعت کا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو الغنا غنا نفس. سمجھ نہیں بات کیا کیوں؟ آخر اس نے قرآن، پابند قرآن تھا نا، تو قرآن کا سبق دے رہا ہے. سناؤ قرآن پاک سبق دیتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھ. اس کو کہتے ہیں نہی تحقیر، نہی استحقار، کہ ہمیشہ کافروں کے ساز و سامان کو حقیر سمجھنا، اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا. ایسے نہیں کہہ رہا. جمع الجوامع دیکھیں، جمع الجوامع اصولی جمع الجوامع امام ابن سبکی کی جو اصول ہے، فقہ پر کتاب ہے، فقہ شافی اور فقہ اصول فقہ حنفی اور اصول فقہ شافی ہے جی. جامع بین الطریقین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ یہ نحل کی قسم بھی لکھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں نہی استحقار. کیا کہتے ہیں؟ حقیر جان بابو، حقیر سمجھ. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیر اس استحقار کو ظاہر کرنے کے لیے جب کافروں کا سامان قافلہ آگے گزرتا نا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی، تو آپ اپنا کپڑا شریف اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیتے. صحابہ پوچھتے حضور ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا مجھے حکم آیا لا تمدن، ادھر دیکھنے نہیں. یہ بھوکی طبیعت کے بغیرت مت ہیں، یہ بغیرت ملا پیر جو انگریز کے برتن دیکھ کر میرا پیو پیچھے رہ گیا سی، میں اگے جا رہا. ہاں تو لالا بنے میں اگے چل. سمجھ نہیں بات بھی آئی. یہاں پر ہمارا کلندر بولتا ہے
کلندر اقبال فرماتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی، سرما تھا میری خاک مدینہ نجف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ سبحان اللہ. اسی لیے اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیرہنے چاک چاک. فرماتے ہیں غیرت مند درویش بتا کیا چاہتا ہے، انگریز کے انعام کے جوڑے چاہتا ہے یا اپنے پرانے پھٹوں میں گزارا کرتا ہے؟ اگر اپنی غیرت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی خودی کو قائم رکھنا ہے تو فرماتے ہیں پھر تو اپنے پھٹوں پرانوں میں گزارا کر. اگر دلہ بننا ہے، بے غیرت بننا ہے، بے ایمان بننا ہے، ماں بہن کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر کتا آ جا پھر انگریز کے جوڑے بہت ہیں، 3 پیس ہیں. سمجھ نہیں لگی بات؟ ساڈی ترقی چاہتے نے کسی دے میاں سونے دے برتن دیکھ دے، اپنے مٹی دے نہیں ترڑی دے. بکھے بندے دا کام ہوے جو کہیں دے برتن سونے دے دیکھ دے اپنے مٹی دے تروڑی بیٹھا ہوئے، پاگل دا پتر بندہ ہے. اے بکھے نے سکولی لانتی انگریز دا سامان ویکھ کے رالاں کیرن ڈگ پیندے نے. اللہ دے فضل نال اکھ چپ تے نہیں ویندے. فراد دا ویو ہاں ایمان نال حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز کو جب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عرش والوں میں ذلیل لکھ دیا جاتا ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ تو فرماتے ہیں نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک بازو پاک زینت پر. عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت بھر، رہا وقف ریاضت عمر بھر جسم میں نہیں پھسکا. فرماتے ہیں عمل ہمیشہ قرآن کے تابع رکھتا تھا. جسم کا استاد میرا کمزور تھا لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور ہم طاقتور ہو کر خدا کی عبادت کے قریب آنا نہیں پسند کرتے ہیں. اگر آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پھنس گیا. وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر، انگریزی بادشاہی پر نہیں، وہ صرف اسلام کی بادشاہی پر. وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر، وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درس اطفال کو علم الہی کا، تمام بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم تباہی کا نہیں دیتا. علم تباہی کا کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بس سمے کنج نے قوم کی خدمت، دین کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اور اسی میں میرا استاد اپنے مزار میں چلا گیا. آگے سنیے بھائی، فرماتے ہیں میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد.
فرماتے ہیں مجھے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی مسجد سے لگی. کہاں سے لگی؟ آگے پھر توجہ تھوڑا سا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو کس طرح بیٹھتے اٹھتے، کیا کیفیت ہوتی تھی ہماری. فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک صحن مسجد کا وہ نظارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیان رہے سیتارا، شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر، وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر. ہم عمر اکٹھے بیٹھے سبحان اللہ. تو فرمایا ٹوٹے شکستہ بوریاں ہوتی تھی، ٹوٹی بوریوں پر ہم بیٹھے ہوتے تھے، ٹوٹی پھٹی بوریوں پر ہم عمر اپنے آپس میں پھر کھل بھی لیتے تھے، ہم جی ہنس لیتے تھے، مسکرا لیتے تھے. لیکن ہم عمر تو استاد بڑا پابند قرآن تھا، لمبی عمر تو زیادہ عمر والے کو بچے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اس وجہ سے ہم سنو سبق سے پیشتر قرآن کو جھم کر، سبق سے بیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، وہ کیف انگیز قرأت کے اثر سے جھومتے جانا. فرماتے ہیں جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو سکولیوں کی طرح توہین والے چوم کر سر پر رکھتے تھے کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے. بچوں میں اتنا ادب اور تعظیم تھا. توجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، توجہ سے کہاں. وہ آواز اذاں پر با ادب خاموش ہو جانا، صفیں آراستہ کرنا ہماتن گوش ہو جانا. فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آتی، استاد نے تمام ادب سکھائے تھے ہمیں، اذان کی آواز آتی ہم ہاتھ باندھ کر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، باادب خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اذان کا نہ سننا اور باتوں میں مصروف رہنا دنیا کی حدیث پاک. بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صفیں آراستہ کرنا ہماتن گوش ہو جانا، صفیں سیدھی کر لیتے فوراً اور ہماتن گوش پوری خاموشی کے ساتھ. خود آگے عقیدہ بھی ان کا سن لیجئے گا جس سے وہابیوں کو چڑ ہے، وہ بیان کرتے ہیں. وہ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے، وہ معصومانہ طفلی فطرت آزاد کے نغمے. پاک محفل آج کل تو پلیت محفلیں کرتے ہیں، یہ جس میں نعت خون پلیت، مقرر پلیت، سب پلیت، سننے والے پلیت، بیٹھنے والے بے دین، نیچری، لا دین لا مذہب لوگ بغیرت کفر بکتے ہیں، کیا کیا بکتے ہیں. وہ لیکن پاک میں مقدس تھے وہ سب چرچے، مقدس تھی وہ سب باتیں، وضو ورد و وظائف و نمازیں اور مناجاتیں. آگے سنیے، یہ شعر بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا قابل ہے. یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری، اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری. فرماتے ہیں یہی فردوس تھا جس کے اندر میری ابتدا ہوئی، اور کاش کہ اسی میں ہی میری زندگی کھپ جاتی اور مسجد سے باہر نہ نکلتا، سکول کی طرف نہ جاتا، کاش کہ ادھر ہی میری زندگی ختم ہو. لیکن اب سکول کی طرف جانے کے لیے راستہ بن رہا ہے. سمجھیے ذرا، گھرانے تھی دنیا کہ اس طفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر مندی کی. یہی سوچ ہے جو سب کا بیٹا کر رہی ہے کہ بھائی دنیا میں ترقی بھی تو کرنا ہے، بلندی بھی تو حاصل ہے. قرآن پڑھ کر رہیں گے تو بھائی نیچے ہی رہیں گے، پیچھے ہی رہیں گے، آگے نکلنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا.
اور فرماتے ہیں مجھ گھرانے کو ادھر دنیاوی بلندی کی فکر تھی، دامنگیر، اور مجھے تمام بچوں میں گھر کے والدین سے زیادہ ذہین سمجھتے تھے، تو ذہین بچہ جو ہے وہ ادھر لگایا جاتا تھا. یہ اس وقت کی عام روش تھی. جس طرح کہ آج کل موٹے دماغ کا تو قرآن کو دے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں چھوٹے تیز دماغ کا ہے وہ ہے جی. تو اسی طرح فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. لوہے کی زنجیر میرے گلے میں پڑ گئی کہ بھائی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. چلو اب مکتب کی طرف آتے ہیں اور اس کے تعارف کی طرف قدم رکھتے ہیں کہ وہ کیا لانتی چیز ہے. سناؤں بھائی. وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی، دکھاتے ہیں جہاں آئینہ آئین خود بینی. زینہ کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہوتا ہے سیڑھی کا، اس کو زینہ کہتے ہیں. جو درجہ ہوتا ہے پوڑی کا اس کو زینہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں بے دینی کا پہلا درجہ، پہلا ڈنڈا وہ سکول ہے. وہ کیا ہے؟ ذرا اس کا تعارف غور کریں. کیا فرما رہے ہیں؟ کیسا عجیب تعارف فرماتے ہیں. دکھاتے ہیں جہاں آئین خود بینی، وہاں پر جاؤ تو شیشہ دکھلاتے ہیں بھی تو ہی ہے، اور اپنی پوجا پاٹ کر جتنا کرنا کر سکتا ہے. نہ خدا، نہ رسول، نہ خاندان، نہ مسلمان، نہ قوم، نہ قبیلہ، بس صرف دوسروں کو نقصان برباد کر کے. او دیکھو بھی تو دیکھو اس کی تشریح کیوں کرتا ہوں، ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں، میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں. ان میں سے آپ کو ایک دکھاتا ہوں. میرے حضرت فرماتے ہیں 4 طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان اور دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں. یہ اعلیٰ لوگ انبیاء اولیاء صلحاء ہوتے ہیں. اپنا نقصان اور دوسروں کا. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا ابھی فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ کرتے ہیں، دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں کرتے. چوتھے وہ ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اپنا الو اپنے آپ فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. یہ ظالم اور کافر کا جز ہے. یہ ظالم اور کافر لوگ ہوتے ہیں بھائی. اچھا ایمان سے بتاؤ سکولوں میں کون سا صنف اور کون سی جنس اور کون سی قسم بنتے ہیں؟ چوتھی قسم بنتے ہیں. اور کیسے ملعون ہے یہ حکمران جو اسی قسم پر دولت سرمایہ صرف کرتے ہیں انگریز سے لے کر، اور پھر کہتے ہیں فساد ہو رہا ہے. لانتی جب ہر بچہ تم ایسا تیار کر رہے ہو جو دوسروں کا نقصان اور اپنا فائدہ سوچتا ہے تو فساد ہی ہوگا. جب سارا ماحول ہی بچھوؤں کا، سانپوں کا اور جناب جی بھیڑیوں کا اور جناب جی خنزیروں کا بن جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے. جنگلی جانوروں سے امن کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے بھائی؟ اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اخبارات میں. ہاں جی لانتی کے بچے، وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں، کوئی امداد کے بہانے نشہ ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جب وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہاں جی یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں غبن کر کے لے جاتے ہیں. اور ساحر الپادری جو مال جا رہا تھا وہ کل آپ کے سامنے ہے. ہاں جی وہ جیو ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا. 5 ٹرک جا رہے تھے ساحر القادری کی طرف سے، ساحر القادری صاحب کی طرف سے، بزرگ جو ہیں شیخ الاسلام، تو ان کی طرف سے جا رہا تھا. تو جناب 5 ٹرک 5 جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا، اور پیچھے جو 4 ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے، اور اوپر سے تمبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے، اور جناب سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 5 ٹرک جا رہے ہیں. یہ تو شیخ الاسلام ہے اس دور کے. اب جو اسلام سے ذرا دور ہیں ان کا حال خود معلوم کر لیجیے. یہ تو شیخ ہیں بے غیرت کے بچے. سمجھنے بات کی آ رہی؟ ہائے شاہ صاحب فرماتے ہیں ڈبدیاں نال بھی ٹھگی. ڈبدیاں نال بھی خیر. فرماتے ہیں
جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا، جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا. فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو سکول کیا بلا ہے؟ فرمایا پہلا سبق وہاں پر مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے، اسلام سے بغاوت کا ہوتا ہے. ہاں بھائی بچے اسلام سے باغی ہوگا، اسلام تو پرانا مذہب ہے. ہاں جی اسلام آبا ہے بھائی، ترقی کرنا ہے تو اس سے ختم، یہ چھوڑنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی. بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا. فرمایا سکولوں میں پہلا سبق مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نسلی عداوت کا بیج بھی پہلا ڈال دیتے ہیں. نسلی عداوت کا بیج کیسے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا بھائی، اس کی زیادہ تفصیل ہوگی. نسلی عداوت کے یہ پٹھان نسل ہے، یہ سندھی نسل ہے، یہ پنجابی نسل ہے، یہ مہاجر نسل ہے. اس کو آپس میں اس نسل کو آپس میں لڑانے اور آپس کی دشمنی بغض عداوت کا یہ پہلا بیج وہ کیسے ڈالتے ہیں لانتی کہ وہاں پر کلچر شو ہوتا ہے، ثقافت کے سبق ہوتے ہیں، کلچر کے سبق ہوتے ہیں. اب ثقافت اور کلچر جب پڑھاتے ہیں اور جب اس کے شو وغیرہ کرتے ہیں تو لانتی اس کے اندر پنجابی کے کپڑے علیحدہ، سندھی کے علیحدہ، پٹھان کے علیحدہ، پھر ان سب کے آپس جناب وہ وضاقتہ علیحدہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے جو یہ شو کرواتے ہیں تو ان کے اندر ناچ، یہ دھمال، یہ سندھی دھمال ہے، یہ فلانی دھمال ہے، یہ سندھی ڈانس ہے. تو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاں لڑکے جب وہ یہ سبق پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ علیحدہ قوم ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ فلان. تو نسلی عداوت کا بیج ڈال دیتے ہیں لانتی. اسی وجہ سے جب وہ فصل تیار ہو کر سامنے آتی ہے تو آج تمہارے سامنے عربی اجمی کا گلا کاٹ رہے ہیں، اجمی عربی کا، پنجاب پٹھان کا، پٹھان پنجابیوں کا، یہ ایک دوسرے کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے؟ جو کراچی کا اللہ تعالیٰ معافی دے یہ جناب آگ کا کھیل اور خون کا جو کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا، یہ اصل وہ کہتے ہیں، وہ حفیظ جالندری بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اصل بیج سکولوں میں بویا جاتا ہے. اور دیکھو اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ وہ نسلی عداوت کی بجائے اسلامی اخوت کا جو سبق دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حج کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے، عمرہ کے موقع پر سب کو اکٹھے کرتا ہے، اکٹھا کر کے ایک قسم ایک رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، انسلے 2 کپڑے ہوتے ہیں جن کو احرام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک کپڑے میں آج ملبوس ہونے والوں سمجھ لو آج کے بعد کہ عربی اجمی اور پٹھان پنجابی کا فرق نہیں ہے تم سبھی کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. لیکن یہ کیا کرتے ہیں نسلی عداوت کا. معلوم ہوا آج کے بعد تم نے سکولی تعلیم اور سکولی تعلیم کے جو خدا ہیں بنے ہوئے ہیں ان لعینوں کو، پروفیسروں، ماسٹر، حکومت والوں کو تم نے یہ نسلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا، لسانی جنگیں، گروہی جنگیں، ان کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے، انہیں کو سمجھنا ہے مجرم. بس حفیظ کے بقول کہہ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خردار دیا جاتا ہے سچوں کو. فرماتے ہیں سکول کیا ہے، اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ سے بچوں کو باغی کر دیتا ہے.
ایسے باغی کرتے ہیں لانتی جب پڑھاتے ہیں ارے بھائی پرانے لوگ بے عقل تھے بندر تھے اب انسان بن رہے ہیں تو بچہ تو باغی ہو گیا. اسی وجہ سے بچے ماں باپ بوڑھے کو کہہ دیتے ارے بھائی ارے بوڑھے بابا تمہیں تو پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. ایسے کم بخت ہیں والدین کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اولاد کو اپنے سے باغی بھی کروا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. اگر سودا سیکھنا ہو تو ہماری قوم سے سیکھیے. یہ بدھو قوم کیسا عجیب سودا کرنا جانتی ہے حضرت. جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں. جھوٹے انگریز ہیں ان پس خوردہ کہتے ہیں جھوٹا جڑا کھا کے کوئی بچا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ انگریز جھوٹیاں دی جھوٹی تعلیم سچیاں نو دتی جاندی ہے. کڈے لعنتی نے آگے جھوٹیاں دی تعلیم جھوٹی سچیاں نو دتی جاندی. اب بتاؤ کہتے ہیں جی تعلیم کو کچھ نہ کہو. لعنتی وہ تعلیم کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں کہا. جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باضابطہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے. کہتا باقاعدہ طور پر بے دین کفر پرست کافر بننے کی تعلیم دی جاتی ہے سکولوں میں. یہ بھائی سنو یہ سنی سنائی نہیں کر رہا یہ گزرا ہوا ہے اس راستے سے. حفیظ ہے ہاں یہ تمہاری فوج کا بہت بڑا افسر رہا ہے. یہ ساری کہانی اس نے اپنی لکھی ہوئی ہے. یہ شروع میں اس میں دیکھیں ایک آدمی آم کھا کر آپ کو بتائے کھٹا ہے تو آپ یقین کریں گے جلدی یقین کریں گے اور یقین میں آپ کو تاخیر نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک آدمی کھائے بغیر آپ کو کہتا ہے آم کھٹا ہے تو آپ سوچیں گے ہو سکتا آپ کو پھر یقین نہیں ظن رہے گا اگرچہ غالب ہو جائے. سمجھنے بات یہ ہے تو ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ آم کھا کر بتا رہے ہیں. آم جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے. واہ. شیطان آیا پروفیسر سے ملا کہا بھائی میں ابو جہل پر بھی ناراض رہا ہوں میں مطمئن نہیں رہا اس سے. جو کام تم نے کیا ابو جہل نہیں کر سکا فرعون نہیں کر سکا نمرود نہیں کر سکا. پروفیسر کہنے لگا بھائی وہ کیسے. اس نے کہا ارے بھائی کیا پوچھتے ہو میں جتنے پہلے کافر گزرے ہیں سب مجھے لعنتی کہتے تھے لیکن تو واحد ہے کہ تو نے میری تعظیم سکولیوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے. اسی لیے محشر خیال کے حوالے سے غالباً کا نثر اردو کتاب جو ابو جہل یونیورسٹی جس کا نام زکریا یونیورسٹی ملتان کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیطان حسن معاصی کی شریعت کا پیغمبر ہے. اب بتاؤ یہ کتی کے بچے پروفیسروں کا کام ہے کہ شیطان کو بھی پیغمبر کہہ دیا. کہتا حسن معاصی کی شریعت گناہوں کو اچھا سمجھنے کی شریعت ایک ہے ان کے نزدیک یہ بھی شریعت ہے نعوذ باللہ اور اس کا پیغمبر یہ ابلیس کو سمجھتے ہیں اور اس کے امتی سکولی ہیں کیونکہ پیغمبر کے امتی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. واہ واہ واہ. ارے معلوم ہوا یہ رسول اللہ کے امتی نہیں یہ ابلیس کے امتی. میں نہیں کہہ رہا جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعظیم ہوتی ہے. انگریزوں کی انگریز خود شیطان ہے شیطان کی باقاعدہ تعظیم ہوگی. جہاں مغروریا کا عقل مندی نام رکھا ہے جہاں جوڑو جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے. کہتے ہیں یہ سکول کیا ہے فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا مکار اور ریاکار ہوتا ہے نا کہتے ہیں بہت عقل مند ہے بہت یہ سر ہے. جتنا مکار چلا شاطر دغاباز دھوکے باز وانتی ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں. سمجھنی بات کیا آ رہی ہے. اور جو دھوکہ بازی فراڈ چکر بازی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ تو بیچارہ سیدھا سادہ ہے اس کے پاس تو عقل ماں صحیح نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے گزارا کرتے ہیں. کہتے ہیں کتے کے بچے کے نہیں کہتے. جہاں جور و جفا کا سربلندی نام رکھا ہے جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اتنا علاقے کا بہت بڑا سردار ہے. آگے فرماتے ہیں میں پہنچ گیا اسلامتی کے اندر وہاں داخل ہوا میں میرا وہاں داخل ہوا میں
بخت سوختہ میرا سبق مسجد کے ڈھونڈے لٹ گیا اندوختہ میرا. کہتے ہیں وہ میرے سڑے نصیب ایڈے لانتی وچ جا میں داخل ہویا جڑے مسجد دے سبق پڑھے سن وہ سارے جاندیاں بھول گئے. میں اس لانتی بندے نو میں پوچھنا جڑا آندا میرا پتر حافظ عالم بن کے ہن ٹر پیا میٹرک نو. لانتیا حفیظ کہندا ہے اوتھے دین دا سبق پڑھیا وہ سارا بھول کے کفر دا یاد رہ جاندا ہے. اوتھے اسلام تو بعد کفر پڑھنا ہے. لانتیا رب نو راضی کرنا واسطے کیا کرنا ہے یا نبی دی شفاعت واسطے کیا کرنا ہے؟ کتنے بدبخت پٹھی قوم ہے لانتی ہے. فرماتے ہیں سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا جو میں نے جمع کیا تھا وہ سب معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر. استاد آؤ مسجد کے استاد کے اوصاف بیان کیے آپ ان لائنوں کو بھی کر رہے ہیں کہ یہ بغیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا احترام کریں. تو یہ لائن کیسے استاد ہے؟ معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر. یہاں کے وہ استاد خدا کا پرستار تھا اور اللہ کی بادشاہی پر ایمان رکھتا تھا. یہ لانتی کہتے تھے اللہ نہیں اب انگریز کی حکومت ہے بھائی. وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب. وہ مجھے پڑھاتے تھے بھائی یہ تمہارا اسلام جو ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے, یہ تو دہشت گرد ہے, بندوں کو مارنا دہشت گردی ہے, یہ تو تلوار کا مذہب ہے, مسلمانوں سے نفرت رکھو یہی پیار کا مذہب ہے. دیکھو بھائی تلوار کو کہہ رہے ہیں برا اور ایٹم خونخوار کو کہتے ہیں اچھا. لاکھ لانا وہ ان لائنوں سے پوچھو لائنوں تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے, بلال کو بچانا ہے ابو جال کو مارنا ہے. اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے, وہ خود ایٹم میں سائنسدان کوئی مار دیتا ہے. ہاں اس کو اتنا بے تمیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ جہاد کے اندر تو خدا کے بندے اتنا تمیز ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, ڈنگروں کو نہیں مارنا. ہاں جی لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ وانتی کیا کرتے ہیں جب بم چلتا ہے تو نہ کوئی جانور بچتا ہے, نہ کوئی سبزہ بچتا ہے, نہ کوئی انسان بچتا ہے, نہ کوئی حیوان بچتا ہے, سب ایک سرے سے دوسرے سے جلا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ کیسی عجیب بات ہے شاہ جی کہ الٹا برا کہہ رہے ہیں تلوار کو, ایٹم برا کہہ رہا ہے تلوار کو. ایسے ایٹم سے پوچھتے ہیں ہم ارے ایٹم لانتی کیسی عجیب بات ہے, گندی آنکھوں سے تلوار کو دیکھ رہا ہے. ادھر ایک سرائکی کی مثال دیتا ہوں. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آخر جی چھج تے بول تے چھاننی کیوں بولے جندے چ 100 سوراخ ہوندا ہے. اس کی تشریح سنے نا بھئی وہ جڑے نا چھج وہ دانے صاف کر رہا سی تے تھلے بھوسا وغیرہ تے روڑ تھلے ڈگ رہے سن تے جناب جی نال کوئی دانا بھی ایک ادھا ڈگ پیندا سی تو او جناب نا جڑا سی نا پرون جنوں ساڈے طرح کہندے ہیں پرون, او چھاننی نال پئی سی, او ڈول پئی. اونے آکھیا تینوں شرم نہیں اوندی بغیر تا سارے دانے ہیٹھا کیری جانا. او اگوں بولیا او آکھیا اتری وہ تو بولن ڈئی ہے تو تے چھان بورا اتو رکھنی ہے آٹا تھلے ڈیگ دینی ہے. میں تے جے دانا کریا تے ربوں گر گیا ہے کوئی نہیں تے میں تے روڑ تے بھوسا تھلے فٹنی ہے. اتوں مثال بن گئی ساری, اتوں مثال بن گئی سرائکی دی آ کے چھج تے بولے چھاننی کیوں بولے جنوں 100 سوراخ ہوئے. کوئی لانتی ہو میں کیا شرم کرو بغیرت دیو بچو, وہ بول دی تے تلوار بول دی. ایٹم کیوں بولے جڑا ساری دنیا مکان نو پھردا ہے تے ماری چاہی جاندا ہے جدوں دا ایٹم آیا دہشت گردی ہوئی ہے. تلوار دے دور دہشت گردی ثابت کرو. خیر کہیں ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر اسی وجہ سے لانتی یہ سکولی اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا, دہشت گردی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں اصل میں اصل آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم.
لیکن یہ لانتی اسلحہ عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں. کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہ کے ہنستے تھے پرانے غازیوں کے راہزن کے ہنستے تھے. جہاد دا نام آؤں اسلام دا ہنستے سن پرانے تھاڈے غازی جناب خالد بن ولید سرکار جیسے، محمد بن قاسم جیسے، محمود غزنوی جیسے، ان کو تو راہزن اور ڈاکو کہتے تھے ہمارے استاد سکول کے، اتنا لانتی تھے. مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ دے جہالت کا. میں آ کے بچہ سا میں نے شرمندگی ہوتی سی کہ یار اسلام دی تاریخ ہے کہ یہ عہد کوئی دور جاہلیت کا یہ تو ذکر ہو رہا ہے، اتنا گندا مذہب ہے اسلام. مجھے لڑکپن کا زمانہ تھا یہ دن تھے بے شعوری کے، اسی میں ہو گئے طے مرحلے مذہب سے دوری کے. میرا بچپنا سی اتنے شروع جبان دین تو دوری کا مجھے سبق مل گیا جڑا ملنا سی. یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے، یہاں تہذیب نہ تھی طور ہی بے طور تھے سارے. یہ تے آخر دنیا ہی اور تے مقصد ہی اور، اتنے تے نہ خدا نہ رسول نہ دین نہ قرآن نہ ایمان نہ مسلم نہ انسانیت نہ اخلاق نہ آداب نہ شعور، اتنے کچھ نہیں سی. اتنے تے کتے تے سور بنا کے ہڑا پہاڑا پہ تنن چاول کھاون تے رات نو کلباں زنا کرن دا سبق سی، ہور تے سبق ہے کوئی نہیں سی. یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے. یہاں پر جن طور دسے جاندے سن سارے بے ڈنگے سن. یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی. یہاں قوموں کی تقریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں، یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں. یہاں تو قوموں کو جتا کر 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 بانٹ کر کے مسلم قوم کو جا اور پھر مسلم کو بنا دینا کہ یہ عربی ہے یہ اجمی ہے. قوموں کی تفریق کیا ہو رہی. اب جا کر دیکھو عراقی عرب قوم کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر گئے. یہ سعودی قوم ہے، یہ عراقی قوم ہے، یہ فلانی قوم ہے، یہ شامی قوم ہے، یہ ایرانی قوم ہے، یہ لانتی قوم ہے، یہ بھڑووں کی قوم ہے. یہاں ملکوں کی تقسیم ہے. کچھ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ایک تھی اور اب عرب کے لانتی لاہور جتنا ایک ایک حکومت ایک ایک ملک بنا ہوا ہے اور حکومت ہو رہی ہے. اور پھر نام رکھ دیا متحدہ عرب. ہمارا لاکھ لعنت. تقسیم کر کے پھر کر دیا متحدہ. واہ تمہارے اتحاد پہ بھی قربان. یہاں روحوں کی تفریق ہے. روحیں آپس میں جدا کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور لانتی جسموں کی تنظیمیں کیا بن یہ جی تحریک فلانی بن رہی، تنظیم فلانی بن رہی، تنظیم فلانی بن رہی، انجمن طلباء اسلام. ہاں جی یہ جناب جی اسلامی جمعیت طلباء اسلامی فیڈریشن. میں نے اگلے دن ایک انجمن طلباء اسلام کے سربراہ سے بات کی. میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں سکولوں میں اسلام ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تو طلباء اسلام بڑے میں لے آ گئے وہاں پر ہے. آگے شاجی کہتے ہیں واہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. نہ اس مکتب میں جاتا یوں مسموم ہو جاتا، جب معلوم ہے کاش دنوں معلوم ہو جاتا. ہیں بھائی کاش کے یہ زہر نہ کھاتا. جو آج معلوم ہوا کاش کے اس دن معلوم ہو جاتا. لیکن او بھائیو کیا شکریہ ادا کرو گے تم حضرت صاحب کا کہ جن کو اس افسوس سے بچا لیا کہ تمہیں جو معلوم ہونا تھا انہوں نے پہلے کروا دیا. ان کے طفیل ہم زندہ باد، وہ تو زندہ باد ہے. فقیر بن گیا تو زندہ ہو گیا بس. فرماتے ہیں
میری روداد نادانی ہے افسانہ برف افسانہ کہیں اکتا نہ جائے دوستوں کی طبع فرزانہ. فرماتے ہیں بھائی میری بے وقوفی کی داستان تو ہے قصے ہی قصے ہیں. میں کون سا قصہ سناؤں تمہیں؟ کون سا قصہ سناؤں؟ تمہاری عقل مند طبیعت کہیں اکتا نہ جائے تنگ نہ پڑ جائے. قصے بہت ہیں لیکن پھر آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ میں اپنی ذاتی قصے آپ کو سناؤں. نہیں فرصت مجھے بھی قصے ذاتی سنانے کی مگر یہ داستاں ہے داستاں سارے زمانے کی. فرماتے ہیں اللہ کے بندے میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ذاتی قصے سناؤں مگر سنا اس مجبوری سے رہا ہوں کہ یہ خالی میری داستان نہیں یہ سارے زمانے کی ہے. شاہ جی موتی پرندہ بنو ایمان جو آ گیا تھا کل آ گئی. مثال عام ہے یہ اون چمن زادان مکتب کی ہے جن کی روشنی تب دشمن جان مذہب کی. فرماتے ہیں بھائی یہ قصہ نہیں یہ مثال ہے. میں اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں. چمن زادان مکتب سکولوں کے جو یہ لانتی باغ کے پودے ہیں نا اگے ہوئے ان کی بربادی کی داستان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو مثال بنا رہا ہوں. جن کی روشنی ہے تباہ مذہب کی دشمن ہے جان مذہب کی دشمن ہے کہ ان لائنوں کی روشنی جب ملتی ہے تو دشمن مذہب کے قاتل بن جاتے ہیں. ہے جن کی روشنی تباہ دشمن جان مذہب کی. ان کی روشنی تباہ جان مذہب کی دشمن ہے کہ جب یہ روشنی پا لیتے ہیں تو اس وقت دین کے قاتل بن جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ. ایک ہوتی ہے حسرت کی نگاہ ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ. حسرت کی نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی مل جائے اس کو ملا مجھے بھی مل جائے. عبرت یہ ہوتی ہے یا اللہ ہماری توبہ جو ان کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. یہ عبرت کی نگاہ. وہ کیا فرماتے ہیں حفیظ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ نظر آتے ہیں کتنے خود غرض خود دین خود آرا. فرماتے ہیں او بے وقوف مسلح حسرت کی نگاہ سے مت دیکھ کے یہ ترقی یہ شیطان مجھے نہیں ملی. فرماتے ہیں اس میں عبرت کی نگاہ سے دیکھ تو دیکھ کتنے خود غرض نظر آتے ہیں. اس میں کتنے خود بین لانتے جو اپنا الو بغل میں رکھتے ہیں اور کتنے خود آرا جو ہر وقت اپنے آپ کو سنوارنے اور دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. اگر اقبال کی زبان میں اگر علامہ اقبال قلندر لاہوری کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں کل ایک شوریدہ خواب گائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا. کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک عاشق دربار رسالت میں رو رہا تھا رو رو کے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان اب ابتدائی دور تھا بھی مصر اور ہندوستان مصر کفر میں آگے تھا مصر اور ہندوستان کے مسلمان اپنی قومیت اور ملت اسلامی کی بنیاد ہی مٹا رہے ہیں. غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے. یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو لانتی دیکھنے والے یہ اپنے پر نظر رکھنے والے خنزیر خدا تیری قوم کو بچائے.
خدا ہے، غضب ہے خدا کا غضب ہے امت پر. یہ رابر ملا پیر جو اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں دلے، کوٹھی بنگلہ گاڑی اسی کے چکر میں رہتے ہیں. ہے جی اپنی اولاد کو جناب لندن اور یورپ ادھر بھیج کر اور کہتے ہیں کہ جناب مال آ جائے، سرمایہ آ جائے، پیسہ آ جائے، چاہے یہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جائے تو ہے جی فرماتے ہیں غضب ہے یہ خدا کا غضب اور قہر ہے اس امت پر. ایسے لیڈر اور راہبر خنازیر جو ہیں فرماتے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی. خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. اور ایک آخر میں کہتے ہیں یہ زائرین حریم مغرب، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ انگریز کے حرم کے طواف کرنے والے ہیں، بظاہر تو آتے ہیں کبھی آپ کے پاس یا رسول اللہ آپ ادھر کے حرم کی زیارت کے لیے، لیکن اندر سے ان لائنوں نے انگریز کے حرم کا قصد کیا ہوتا ہے اور یہ اس کے طواف کرنے والے ہیں. ایمان سے بتاؤ، ہمیں کہتے ہیں تم سخت ہو. میں نے کہا ہم سخت ضرور ہیں پر ان سے کم ہیں، علامہ اور ان حضرات سے کم ہیں ہم. بھائی دیکھو نا کیا خدمت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ انسان ہے مگر انسان کے نیکو بد سے بے پرواہ، مسلمان ہے مگر اسلام کے مکو سب سے بے پرواہ. وہ کیا جادو ہے جس نے ان کی سیرت منقلب کر دی، یہ کس نے دل کے اندر اسی قدر نفوسانیت بھر دی. مگر کیا ہے خطا ان کی، مگر کیا ہے قصور ان کا، نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا ہے شور ان کا. کہنا کی کیا قصور ان کا حضور شمار کرے ہیں، کیا قصور شمار. یہ نئی تہذیب ہے یہ ایسی پست کمینی اور لچی کہ ان کے پاس آئی، ان کا شعور ادھر سے آیا تو یہ بے شعور بن گئے. توجہ نہیں کی. جیسے مجھے کہنے لگا ایک شخص کہتا ہے اگر سگولنا پڑتا تو شعور کیسے آتا ہے. میں نے کہا انگریزوں کے پاس شعور ہے، وہ ماں پر چڑھ جاتا ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا لانتی کا ایسا پاگل ہے جب دینے والے کے پاس نہیں تو لینے والا ٹھوٹا بھر کر آئے گا. یہ تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے سنڈے ڈھگے رکھے ہوں، سہن رکھے ہوں، بکرے چھترے رکھے ہوں اور جناب کوئی والٹویا لے جائے، کوئی برتن لے جائے، کہے حضرت ذرا لسی تو دے دیں، وہ کہے گا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے شاباش چولے. پاگل کا بچہ کبھی سان والا ہے جی کٹے وچے اور سان رکھنے والوں کے گھر سے لسی، تو انگریزوں کے گھر سے شعور بھی، بے شعوروں کے گھر سے شعور بھی. وہ ماں پر چڑھتے ہیں. دلہ جو اس کو شعور والا سمجھے کافر ہے. یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ جس کو قرآن کا علاج شعورون جو کہے یہ شعورون کافر ہے، اس نے لا ہٹا دیا. سمجھنے لگی بات کی. جس نے قرآن کا ایک حرف ادھر کر دیا کافر ہو گیا. قرآن کہتا لا یہ شعورون، وہ کہتا یہ شعورون، لا ہٹایا کافر ہو گیا. انہی کے حال پر صادق ہے قول حضرت اکبر، ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور دیکھو کر. غضب یہ ہے کہ بجھلے تھے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے حال پر حضرت اکبر الآبادی کی بات سچی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ترقی پاتے ہیں نور دی کھو کر. نور دی غضب یہ ہے کہ بجھ لیتے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں. اپنی روشنی بجھا لیتے ہیں پھر غیر کی روشنی. حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ان لائنوں کی اسی نئی روشنی کے لفظ کے خلاف حدیث رسول اللہ سناتا ہوں.
جو بیہقی امام نے شعب الایمان شریف کے اندر نقل کی ہے، روایت کی ہے، اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستغضوا بنار المشرکین، مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا معنی پوچھا گیا، حضور اس کا معنی کیا؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی لا تستجیبوا المشرکین، مشرکوں سے مشورہ مت لو، مشرکوں سے مشورہ مت لو۔ اور رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں مت، لیکن آپ نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو۔ کیوں؟ میرے آقا نامدار دیکھ رہے تھے وقت آئے گا نئی روشنی کا نام لیں گے اور کہیں گے نئی روشنی حاصل کرو۔ میں پہلے بتا دوں یہ روشنی لینے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ لینا ہی نہیں۔ آخر سے روشنی لے گئے تو روشنی تو مل جائے گی لیکن جھگا سڑ جائے گا۔ توجہ، روشنی مل جاتی ہے بھائی، لیکن گھر کا گھر جل جاتا ہے۔ گھر جل گیا تو اس روشنی کو کیا کرو گے؟ اللہ نے ٹھیک کہا۔ اقبال کہتے ہیں ان کے کلام پر ہی ختم کرتا ہوں، قسط ختم ہو گئی۔ اقبال فرماتے ہیں کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر کے لے کر چراغ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہب۔ ارے بھائی سنو، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اسلام کے نام لینے والے کی روشنی کو رسول اللہ کی روشنی مت سمجھنا۔ یہ کئی ابو لہب ہیں جنہوں نے حضور کی روشنی تو اٹھائی ہوئی ہے، لیکن روشنی سے آگ سے دو کام لیے جا سکتے ہیں، گھر روشن کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور گھر کو جلانے کا کام بھی۔ ہاں وہ فرماتے ہیں یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ مرزائی، یہ نیچری، یہ سکولی جو اسلام کی روشنی لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، یہ کتے کا بچہ گھر جلانے کے لیے روشنی استعمال کر رہا ہے۔ بچنا اسلامیہ پبلک سکول پر نہ دیکھنا، غوثیہ کالج کا نام نہ دیکھنا، یہ گھر جلانے کے لیے بیٹھا ہوا کتے کا بچہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سخن ماں تمام شد و قصہ ہے شما تمام شد۔